نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بے روزگاروں کو حلال اور پاک رزق کا آسان روزگار برکت والا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری دعائیں چونکہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اسی امید سے ہوتا ہوں کہ اللہ کریم ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی، پوری امت میں، ساری امت مسلمہ کے حق میں بھی۔ جب بھی دعا ہوتی ہے تو آپ ضرور آمین کہیے گا، اور آپ لوگ چونکہ اس مجلس کا حصہ ہو، آپ لوگ سنتے ہو۔ اور میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کی مجلس نہیں ہے، یہ فکر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی ہے کہ یہ پورا کا پورا دین جو ہے یہ ہماری زندگی میں کیسے آئے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے اس پروگرام کو سننا ہے اور سماعت کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اس نیت سے بیٹھے ہیں تو میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمارا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی کسی غرض و غائز سے بیٹھے ہیں تو پھر وہ نقصان ہے، خسران ہے۔ تو امید ہے کہ ہم سب لوگ اچھی نیت سے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو سپورٹ کرنا ہے، اللہ کی دین کی محنت کو سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ پہلے ہی میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ بھائی یہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک کی ہو رہی ہے اور اس کے احکامات کی بات ہو رہی ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے کی بات ہو رہی ہے، جس میں دنیا کی بھی نجات ہے، دنیا کا بھی خیر ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیدہ باتیں شیئر کروں جو کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو فرمانبردار اور نیک و صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے بیچ احترام پیدا کرے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کا احترام کریں۔ ہاں جی، جب بھی کہیں سے گزریں اور جو سامنے آئے تو سب سے پہلے سلام میں پہل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں نے سلام میں پہل کرنا سیکھ لیا تو میرے بھائی بزرگ دوستو، میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ لوگوں کی رزق میں برکت ہوگی، ہر قسم کی پریشانی سے دور ہوں گے، ہر قسم کے قرضے سے دور ہوں گے۔ اگر ہم لوگوں نے اسٹیپ اچھا لیا تو اس کے رزلٹس جو ہوں گے وہ اچھے آئیں گے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے عمل کی مثال ایسی ہے کہ انسان اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ نے اس زندگی میں کیا سیکھا تو میں اس کو چھوٹا لب لباب بتا دوں گا کہ انگریزی میں جسے کہتے ہیں کہ ایز یو سو شل یو ریپ، کہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ جو محاورہ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ جو میں نے آپ کو جو فکرے بیان کر کے دیے ہیں، جو بو گے وہ کاٹو گے، تو یہ کوئی زبانی جمع خط کی باتیں نہیں ہیں، یہ بزرگوں نے قرآن کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں پہ یہ وقت آئے گا اور آپ لوگوں کے بال سفید ہو جائیں گے، آپ لوگوں کا اللہ نہ کرے اب چشمہ لگ جائے، اور آپ لوگ یہ نہیں کہ جب انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، اگر یہ 50+ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ جو بھی چیز کھلاؤ گے تو یہ ڈاؤن سائز ہوتا جائے گا، یہ ڈیگریڈ ہوتا جائے گا ہیلتھ کے لحاظ سے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہی ہماری صورت ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آگے بڑھیں اور دین کی محنت کرتے ہوئے چلیں، اسی میں ہمارے لیے بقا ہے۔ جب اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اچھے کام کے لیے اسٹیپ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اسٹیپ جو ہوگا وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور باعث رحمت ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات اس کی ہو رہی تھی کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، یعنی کہ اگر آپ لوگ چھابے میں چند سے پھل رکھ دو، سیب رکھ دو اور اس سیبوں کو اوپر پھینکو تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اوپر سے کیا آئے گا؟ سیب ہی آئیں گے، نہ کہ پتھر آئیں گے۔ اور جب آپ اسی چھابے میں کوئی
کیلے رکھ دو کچھ گنتی کے، اور اس کو اوپر اچھالو تو سر پہ کیلے اوپر سے آئیں گے، نہ کہ سیب آئیں گے۔ اگر آپ اس میں امرود پھینکو گے تو امرود ہی آئیں گے، مینگو پھینکو تو مینگو آئیں گے، اور جب آپ اس میں پتھر رکھو گے اور پتھروں کو اوپر پھینکو گے تو اوپر سے پتھر ہی برسیں گے۔ تو جسٹ یہی ایک سمپل مثال ہے کہ انسان دنیا میں جس طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو اکارڈنگ ٹو ڈیٹ اس پہ ریزلٹس آتے ہیں، اکارڈنگ ٹو ڈیٹ اس پہ فیصلے آتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کو جزا و سزا ملتی ہے۔ اللہ کریم اپنی کتاب مبارک میں فرماتا ہے کہ میرے بندو تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی، میری طرف سے تم لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اگر یہ زیادتی ہوتی ہے تو تمہارے اپنے کیے کیا دھرا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر ہم لوگ اچھے اعمال اوپر بھیجیں گے تو اچھے فیصلے آئیں گے، اگر برے اعمال بھیجیں گے تو برے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہم لوگ سیب پھینکیں گے تو سیب ہی اوپر آئیں گے، اگر پھول پھینکیں گے تو پھول اوپر سے آئیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستوں، اکارڈنگ ٹو ڈیٹ اگر ہم برے اعمال بھیجیں گے تو برے فیصلے آئیں گے۔ تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ ایوری پرسن وانٹس ٹو سکسیس، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور وہ کامیابی والے راستے پہ آئے اور کامیابی اس کو ملے اور کامیابی اس کا مقدر ہو۔ تو کامیابی کا مقدر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے تو اپنی کامیابی کا معیار پہچان لے، اپنا راستہ پہچان لے۔ تجھے میں کامیابی دوں گا، تجھے میں ہدایت دوں گا، تجھے میں کامیاب کروں گا، تجھے میں تمام اچھی نعمتوں سے نواز دوں گا جب تم میری منشا کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ کریم یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ دنیا میں اچھا نہیں رہو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ میں تمہیں مزین کر کے دی ہے۔ کس طرح؟ اس دنیا کو اللہ کریم نے اچھے آسمانوں سے مزین کیا ہے، اس دنیا کو اللہ کریم نے زمین سے مزین کیا ہے، اس دنیا کو اللہ کریم نے زمینوں سے جو خوبصورت پھل نکلتے ہیں، جو نعمتیں نکلتی ہیں، اس سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا کو خوبصورت دریاؤں، نہروں اور سمندروں سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا کو خوبصورت بادلوں سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا کو خوبصورت برسات سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت ہوا سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس دنیا کو خوبصورت سورج سے مزین کیا ہوا ہے، اور اللہ کریم نے اس دنیا کو خوبصورت چاند سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے اس خوبصورت دنیا کو خوبصورت تاروں سے مزین کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اور اللہ کریم نے اس دنیا کو اپنے انبیاء علیہ السلام پاک بندوں کی وجہ سے برکت سے دنیا کو مزین کیا ہوا ہے، اچھے سی نعمتوں اور اچھے رزق سے مزین کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان ساری جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، نہ تم گن سکتے ہو، نہ تم ان کا اندازہ لگا سکتے ہو، ان تمام بہتر نعمتوں کے ذریعے سے میں نے تم سب کے لیے دنیا کو مزین کیا ہے۔ اب تم لگ جاؤ اس دنیا کو مزین کرو۔ کن چیزوں سے؟ ابھی ہم لوگوں نے کس طریقے سے دنیا کو مزین کرنا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ ہم لوگوں نے اس دنیا کو اچھے اعمال سے مزین کرنا ہے، نمازوں سے مزین کرنا ہے، قرآن کی تلاوت سے مزین کرنا ہے، ذکر اذکار سے مزین کرنا ہے، زکوٰۃ سے مزین کرنا ہے، حج سے مزین کرنا ہے، عمروں سے مزین کرنا ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکل کے اوقات دینے سے مزین کرنا ہے، جہد کرنے سے مزین کرنا ہے، اخلاقیات سے مزین کرنا ہے، شرافت سے مزین کرنا ہے، احترام سے مزین کرنا ہے، اور میرے بھائی بزرگوں اچھی اچھی نعمتوں سے مزین کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائی بزرگوں جن سے یہ دنیا ہم لوگ مزین کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو شیطان نے الٹا سمت لگا دیا ہے اور ہم اس دنیا کو مزین کرنے کے بجائے برباد کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ برے اعمال کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ دغا کرتے ہیں، ہم لوگ چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اعمال ہیں کہ ان اعمال سے ہی انسان پہ پتھر برستے ہیں، اور ان اعمال سے انسان پہ نقصانات کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، ان کے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اب رزق سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے اولاد پہ اثر پڑتا ہے، اس کے گھر بار پہ اثر پڑتا ہے، اس کے پورا فیملی بیک گراؤنڈ پہ اثر پڑتا ہے، پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، زندگی دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اسے بھی آپ اچھا بنا سکتے ہو۔ کن چیزوں سے؟ اچھے اعمال سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں سب سے پہلے انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم دنیا کی خیر طلب کرو، دنیا ہی میں حسنہ زندگی اختیار کرو، حسنہ طلب کرو۔ حسنہ کے مراد سہولت والی زندگی، سکون والی زندگی، اللہ پاک کی تابعداری والی زندگی، پاک رزق والی زندگی۔
अच्छे औलाद वाली ज़िंदगी, उनकी बरकतों वाली ज़िंदगी, उनके अच्छे अखलाक, उनको जो है ना उनसे मुस्तफ़ीद होने की ज़िंदगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये तभी मुमकिन है जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, शैतान के रास्तों से दूर हो जाएंगे। तो कामयाबी के चंद हुसूल मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों में ये चीज़ें आ गई या हैं जिनमें, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिन लोगों में नहीं है तो वो उसको अपने आप में लाने की कोशिश करें। जैसे कि मैं बता दूं, अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि मेरे बंदो मुझसे मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। यहाँ पे सबसे पहले जो बात हुई है मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, किस चीज़ की हुई है? वह सब्र की हुई है। और फिर जो है ना फिर नमाज की बात हुई है। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग, जिन लोगों में सब्र हो, किनात हो और शुक्र हो और जुस्तजू हो, ये चार चीज़ें जिस बंदे में हों, तो वो जो है वो समझ जाए कि उसे करीब ही कामयाबी मिलने वाली है। और जिन लोगों में ये चीज़ नहीं है, जिनमें सब्र नहीं है, जिसमें शुक्र नहीं है, जिसमें किनात नहीं है, जिसमें जुस्तजू नहीं है, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर इन चीज़ों को अपने आप में लाने की कोशिश करें। तो अपने स्टार गुड टीवी की जानिब से इस प्रोग्राम की वसादत से इन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करने वाला हूं कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमेशा अच्छे बनो और अपने अखलाकियात को अच्छे करो, अपनी ज़िंदगी को हाईलाइट करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो, अपने लिए भी औरों के लिए भी, खुद भी अच्छे रहो, दूसरों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो। अल्लाह करीम ये नहीं चाहता कि हम लोग हलाक हो जाएं या हमें नुकसान हो। अल्लाह करीम तो चाहता है कि ये बंदा जो है ये मेरा फरमाबरदार हो जाए और मेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए, मेरे करीब हो जाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, आप लोग बहुत ही अच्छे लोग हो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटों बड़ों, मेरी आप लोगों से मोहब्बत है। उम्मीद है आप लोगों की भी मुझसे मोहब्बत होगी। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग हर किस्म की आफात से, हर किस्म की बलियात से, हर किस्म की मुसीबत से, हर किस्म के आसेब से महफूज रखे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये जो मैंने कहा कि सबसे पहले क्या हो? सब्र हो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र के साथ। अब सब्र किस तरीके से हो? ये देखिए, नमाज की बात भी हुई है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज की बात भी हुई है, और उसमें फिर सब्र, पहले सब्र की बात हुई, फिर नमाज की बात हुई है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नमाज से पहले सब्र किस चीज़ का? सब्र इस चीज़ का कि देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप लोग रज़ाई में सोए हुए हो, कंबल में, और सर्दी है, हवा ठंडी है, पानी ठंडा है, और रात को उठने को जी नहीं चाह रहा। शैतान ने भी आप लोगों को दबूचा हुआ है हम सबको कि मेरे भाई बुजुर्ग, अभी तू उठेगा, तू बिस्तरे को छोड़ेगा, ठंडे पानी से वुज़ू बनाएगा, तुझे सर्दी लगेगी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम लोगों ने इस ठंडे पानी पे सब्र कर लिया और उस आराम को छोड़ के उस सख्ती पे, उस तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ पे सब्र कर लिया और अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने खड़े हो गए, वो अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और रब्बे ज़ुल के सामने खड़े हो गए, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये खड़ा होना जो है ये जुस्तजू है, और ये जो सब्र करना है ये तो सब्र ही है, जैसे मैंने कह दिया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब ये उस नेमत पे जो अल्लाह ने इसको अता की है उस पे ये सब्र करता है, उस पे ये किनात करता है, वक़्त गुजारता है, अल्लाह करीम ने जो उसके स्टेटस के मुताबिक उसको दिया है उस पे ये किनात करता है, फिर उस पे ये शुक्र भी करता है और फिर जुस्तजू भी करता है। जुस्तजू जो है इबादत है, कि जो लोग इबादत करते हैं, ये इबादत जो है ये जुस्तजू का एक मेन ज़रिया है कि जो लोग इबादत करके दुआएं मांगते हैं तो ये जुस्तजू के लिए कोशिश है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बंदा मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह, मैं तेरा आजिज़ और फ़कीर बंदा, मैं इस काबिल नहीं था कि इस आधी रात को उठने के काबिल मैं नहीं था, ठंडे पानी से वुज़ू बनाया, आपने मुझे तौफीक दी, उस पर सब्र किया और तेरे सामने खड़ा हुआ। ए मेरे अल्लाह, मेरी इस इबादत को कबूल फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी खुशनुदी नसीब फरमा, अपना कुर्ब नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, ओए अल्लाह अपना प्यार नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुझे अपने करीब कर दे, मुझे अपने से दूर मत कर, और शैतान से कोसों मील दूर कर दे कि वो मुझे पकड़ ना पाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रब्बे ज़ुल जलाल इन दुआओं पे बंदे पर फजल करता है जब इसमें सब्र होता है, जब इसमें किनात होती है, उस पर जब जो रिज़्क़ हमें अल्लाह ताला ने दी हुआ है उस पर हम लोग सब्र करें, कम है या ज़्यादा है उस पर सब्र करें और उस पर किनात करें, अपना वक़्त गुजारें और उस पर शुक्र भी करें कि ए अल्लाह, मैं इस काबिल नहीं था, जो रिज़्क़ आपने मुझे दिया है ये रिज़्क़ खाने के मैं काबिल नहीं था, आपने मुझे पहनने के लिए लिबास दिया है, पोशाक दिया है, रहने के लिए घर दिया है, और हंसने हंसाने के लिए खूबसूरत बच्चे दिए हुए हैं, और दिल बहलाने के लिए खूबसूरत बीवी अता की है, माँ बाप अता किए हैं, बहन भाई अता किए हैं,
رزق عطا کیا ہے، اسٹیٹس، یار دوست اور فیملی بیک گراؤنڈ، اسی طرح اور تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہی چیزیں انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ تو دین کی ایک ایک بات سننا اور اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، آپ لوگوں کی یہ بیٹھک جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کی قسم یہ آپ لوگ قیمتی ہو، اور دین کی بات جو ہوتی ہے یہ مختصر نہیں ہو سکتی۔ دین کی بات جتنی بھی لمبی ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خوشی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں جب ہم پروگرام کو پورا سنتے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک سے ماننے کا طریقہ سیکھا، صبر کے متعلق سیکھا، قناعت کے متعلق سیکھا، شکر کے متعلق سیکھا، اور جستجو کے متعلق۔ جستجو کیا ہوتی ہے؟ جستجو ایک بندے کی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا جو آنے والا کل ہے وہ آج سے بہتر ہو، ہے جی، اس کے لیے تگودو کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اللہ کریم سے مانگتا ہے، رو کے مانگتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو پھر ڈونٹ وری، اللہ جل جلالہ ول جسٹ ہیلپ آف یو۔ جب انسان اس طریقے سے محنت کرتا ہے تو اللہ پاک جل جلالہ نیور مس ہم، میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس کو مس نہیں کرتا، ان کو میرے بھائیو بزرگ دوستو ان کو ہر قسم کے نقصان و ہلاکت سے بچاتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے کہ آج کی اس ویڈیو میں، مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہی میں نے جو کہا کہ اپنے اعمال کو قیمتی بنائیں، اچھے اعمال بھیجیں، اچھے فیصلے آئیں گے، برے اعمال بھیجیں گے تو برے فیصلے آئیں گے۔ شروع ہی سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ والعزیز ہم کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، بلکہ وہ عمل کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے قریب ہو، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، اللہ کی محبت و خوشنودی کا ذریعہ ہو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا کا، ان کی خوشی کا ذریعہ ہو۔ ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے میرے بھائی دوستو۔ تو آپ لوگوں کی پیار محبت سے مجھ میں بھی جذبہ آ جاتا ہے، میں بھی جو ہے چونکہ یہ ایک دو دن ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکا، تو وہی ہے کہ بس تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، اور کبھی کبھی جو ہے نا ویسی سستی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر سکوں۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ لوگ بہت پیارے ہو، اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے۔ میری بہت زیادہ آپ لوگوں سے محبت ہے کہ آپ لوگ جو کامنٹس کرتے ہو، آپ لوگ پوچھتے ہو، تو جتنے بھی میرے یہ جو چینل ہے اسٹار گڈ ٹی وی، جو مسلینس تقریباً اس میں تھوڑی بہت میں ٹیکنیکل ویڈیوز بھی جو ہے اسلامک جو ساتھی تھے انہوں نے تھوڑی سی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھائیں، تو کوشش میری یہی بھی ہوتی ہے۔ کچھ ساتھی جو ہے نا اسی طرح حکمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا اور احوال سے پوچھتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے بھی سمجھاؤں اور اوپن پلیٹ فارم میں جو ہے نا اس بات کو میں ڈسکس کر سکوں کہ اس کی خیر سب تک، تمام دنیا کے عالم کے انسانوں تک پہنچ سکے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاسبلٹیز کی تبھی ہوگی وین یو ول سپورٹ می، ٹھیک ہے، جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے اور میرے ویڈیوز کو جو ہے نا پراپرلی آپ لوگ شیئر کریں گے اپنے یاروں میں، دوستوں میں، اپنوں میں، احباب میں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سمپل جو میں نے بتائی کہ جس طریقے سے جو عمل ہوتا ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے میرے بھائی بزرگوں، دس از سمپل۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، کبھی بھی دین سے مت ہٹیے گا، کبھی بھی قرآن سے منہ مت میرے موڑیے گا، قرآن سے محبت کیجیے گا، قرآن کو تھامے رکھیے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے بھائیو بزرگوں، میرا رب فرماتا ہے کہ کسی بھی تفرقہ میں، کسی بھی فرقہ واریت میں شامل نہیں ہونا، کسی بھی تضاد میں شامل نہیں ہونا، شیطانی رستوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ میری کتاب کو تھامے رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو تھامے رکھنا۔ قیامت تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ تم لوگ میرے نزدیک ہوگے، ہمیشہ تم لوگ کامیابیاں پانے والے ہوگے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت خوش رکھے، بہت عزت پاؤ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جو ساتھی میرے چینل پہ نئے تھے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماد